جشن اویس قرنی کے بینر تلے میں اور آپ حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ آج کے اس جلسے میں عشق کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج ہم اور آپ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ میں بریلی شریف سے چل کر کے آپ تک پہنچا تو میرا آپ پر احسان ہے کہ میں آپ کو سنانے کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں، یا آپ مجھ سے کہیں کہ حضرت رات کے 9 بجے ہم آپ کا انتظار کرتے رہے اور ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم نہیں ہوتے تو آپ کس کو سناتے؟ تو اس لیے ہمارا آپ پر احسان ہے۔ تو میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دوں، نہیں تو میرا آپ پر کوئی احسان ہے نہ آپ کا مجھ پر کوئی احسان ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ سب سے بڑا احسان مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، انہوں نے اپنی پاکیزہ محفل میں مجھے بھی بلایا ہے اور آپ کو بھی بلا رکھا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ ورنہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آج کی اس پاکیزہ شب میں بھی اپنے بستروں پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، جیسے کل وہ سو رہے تھے آج بھی سو رہے ہیں، مگر انہی میں سے کچھ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذکر کی محفل کو سجایا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو دعوت دی ہے۔ آقا ہمارے تشریف لائیں گے اور یقیناً ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدار شریف میں لیٹے ہوئے بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرات تو آپ جب تک یہاں بیٹھیے گا اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم کسی دنیا دار کی نظر میں نہیں بلکہ ہم مدینے کے تاجدار کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اسی عقیدے اور ایمان کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرات اس دنیا کے اندر جب تک اسلام نہیں آیا تھا ہر چہار جانب ظلم و ستم و بربریت کا ننگا ناچ کیا جا رہا تھا، جب تک اسلام اس دنیا میں نہیں آیا، مگر جیسے ہی بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لے کر آئے ہیں، ربیع الاول 12 تاریخ کو دوشنبہ کا دن اللہ کا حبیب آمینہ خاتون کے مکان میں جلوگر ہوا، اور اس جلوگری کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف کے وہ حالات آقا کائنات دنیا میں جلوگر ہوئے، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا حصہ جس وقت 6 سال کا ہوا، سرکار کی چہیتی ماں حضرت آمینہ کا وصال ہو گیا، اللہ کا حبیب 8 سال کی عمر شریف میں پہنچتا ہے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرات یہی بات روک کر میں عرض کرتا چلوں، حدیث قدسی میں رب نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں، میرے رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں اگر آپ کو بھیجنا مقصد نہیں ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ ستاروں کی انجمن لگاتا، یہاں تک کہ محبوب میں کائنات کی کسی ذرے کو پیدا نہیں کرتا، لیکن محبوب تجھے بھیجنا مقصد تھا جس کی بدولت میں نے زمین کو بنایا، جس کی بدولت میں نے آسمان کو بنایا، جس کی وجہ سے میں نے آسمان کا سورج کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے میں نے آسمان کا چاند بنایا، جس کی وجہ سے میں نے ستاروں کی انجمن کو لگایا۔ اے محبوب اگر تجھے بھیجنا مقصد نہیں ہوتا تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا محبوب، اس لیے تاکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، آسمان کا سورج ہے نبی تیرے لیے، آسمان کا چاند ہے محبوب تیرے لیے، یہ زمین کا فرش ہے محبوب تیرے لیے، آسمان کا شامیانہ ہے محبوب تیرے لیے، یہ ستاروں کی انجمن ہے محبوب تیرے لیے۔ اب سوال پیدا ہوا مولا جب تیرا چہیتا افضل و اعلیٰ پیغمبر ہے تو اس پیغمبر کے لیے تو نے کیا کیا؟ جب تیرا چہیتا پیغمبر تو اس پیغمبر کے لیے تو نے یہ کیا کہ تیرا نبی ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھا، جب چہیتا پیغمبر ہے جس کے لیے تو نے زمین کو بنایا، جس کے لیے آسمان کو بنایا،
بنایا، جس کے لیے چاند کو بنایا، جس کے لیے سورج کو بنایا، پوری کائنات کا نظام جس نبی کے لیے ہے، اس نبی کی آمد سے پہلے باپ کا سایہ کیوں اٹھ گیا؟ علماء توجہ کیجئے گا، ابھی تو تیرا حبیب پیدا بھی نہ ہوا، باپ کا سایہ سر سے تو نے اٹھا لیا، تیرا نبی 6 سال کا ہوا، ماں کا سایہ ابوا میں اٹھا لیا، تیرا حبیب 8 سال کا ہوا، دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ الہ العالمین تیرا یہ کیا معاملہ ہے کہ تیرا حبیب ہے؟ تیرا تو بیان ہے کہ زمین و سما کائنات کی ہر چیز نبی کے لیے ہے، جب نبی کے لیے تو نبی کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ کیوں اٹھا؟ تو مشیت جواب دے گی، وہ میرے بندے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اگر محبوب کے باپ کو میں نہ اٹھاتا تو ممکن تھا محبوب کا دوسرا بھائی پیدا ہوتا، اور جب دوسرا بھائی پیدا ہوتا تو بڑے ہو کر وہ میرے حبیب سے بڑا بھائی کہنے لگتا، تو میری رحمتوں نے گوارا نہ کیا کہ محبوب سے کوئی بڑا بھائی کہنے والا پیدا ہو جائے، تو آپ کی رحمتوں نے صرف جواب ملتا ہے۔ اور میں نے 6 سال کے محبوب کی ننھی عمر تھی، مقام ابوا میں ماں کا بھی سایہ اٹھایا، 8 سال کی عمر محبوب کی ہوئی تو دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ عرض کیا مولا جب چہیتا پیغمبر تھا تو باپ کا سایہ اٹھا تو ماں کا سایہ تو رہ جاتا، اگر ماں کا بھی اٹھا لیا تو دادا کا رہتا، تاکہ تیرا حبیب ماں کے سائے میں بڑا ہوتا، تیرا حبیب باپ کے سائے میں نہیں پل بڑھ سکا تو کم از کم دادا کے سائے میں پروان چڑھتا۔ تو رب کی رحمت جواب دے گی، وہ میرے بندے پریشان نہ ہو، ہر کام میں مصلحت ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر میں نے محبوب کے باپ کو اس لیے اٹھایا کہ محبوب کا دوسرا بھائی پیدا نہ ہو، اور ماں کا اس لیے سایہ اٹھا، دادا کا اس لیے اٹھا، جب میرا حبیب دنیا میں دجل وغیرہ ہو جائے گا اور دنیا میں محبوب کی آمد ہوگی، اور دنیا میں جانے کے بعد جب میرا محبوب بڑا ہوگا اور اعلان نبوت کیا جائے گا، اور اس اعلان نبوت کے بعد پوری دنیا کے چپے چپے میں اسلام جائے گا، اور جب اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا تو کل کہیں کوئی مسلم مخالف یہ زبان کھول کر نہ کہنے لگے محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنے باپ کی بدولت پھیلایا، محمد نے اسلام پھیلایا، اپنی ماں کی بدولت پھیلایا، محمد نے اسلام پھیلایا، اپنے دادا کی بدولت پھیلایا، تاکہ دنیا جان لے اسلام پھیلا تو باپ کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا تو باپ کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا تو دادا کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا مصطفیٰ کے کردار کی بدولت پھیلا، مصطفیٰ کے اخلاق کی بدولت پھیلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مذہب اسلام، خطیب ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام پھیلا ہے مصطفیٰ کے کردار کی بدولت پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے مصطفیٰ کے اخلاق کی بدولت پھیلا ہے، مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں جو اسلام آیا ہے، لیکن اب آپ کہو گے مولانا حسنین یہ تو بتا دیجئے گا، مصطفیٰ مکے میں آئے ہیں اور مکے میں آ جانے کے بعد اسلام پوری دنیا میں کیسے چلا گیا؟ تو میں عرض کرتا چلوں، آقا نے جس اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا اسی مسجد نبوی کے اصحاب صفہ کے چبوترے سے پڑھنے لکھنے والے جب قلندر پیدا ہوئے تو اسی پرچم کو لے کر کے مصطفیٰ کے ظاہری وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پرچم بلند کیا، اسلام آگے پھیلتا چلا گیا۔ ان کے وصال کے بعد عمر فاروق نے اس پرچم کو اٹھایا، ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی نے اسلام کے پرچم کو لیا، انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ حضرت مولا کائنات حضرت امام حسن امام حسین، اب وہیں سے یہ اسلام چلتا گیا اور اسلام آگے پھیلتا رہا، اور اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت امام آدم اٹھے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا، امام مالک اٹھے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا، امام شافعی اٹھے، انہوں نے اسلام پھیلایا۔ اور یہ اسلام آہستہ آہستہ جب ہندوستان آیا ہے، ہندوستان میں خواجہ معین الدین آئے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے، ہندوستان میں صابر کلیری آئے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے، ہندوستان میں مخدوم اشرف آئے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ اور جب یہ اسلام پھیل گیا تو اس کے بعد ایک فتنہ پیدا ہو گیا، وہ ایک فتنہ اٹھا، اس فتنے میں یہ کہا جا رہا ہے محمد کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ان کا ذہن تو ہے جانور پاگلوں کی طرح ہے، ان کے اگر حاضر و ناظر ماننے پر
حکم لگا جا رہا ہے اور اعتبار سے لوگ فتویٰ نویسی کر رہے ہیں. کہیں سے جواب ملا, کہیں سے مصطفیٰ کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہا گیا, کہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ ذات پر انگلیاں اٹھنے لگی. اس وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں, میں آپ کو بتائے دیتا ہوں, اس ہندوستان میں اس وقت بھی علماء تھے, اس وقت بھی ہندوستان میں خانقاہیں تھی, اس وقت میں ہندوستان میں مدرسے تھے, اس وقت میں بھی ہندوستان میں مسجدیں تھی. لیکن ایک فتنہ نہیں, روزانہ اتنا پروپیگنڈے اٹھ رہے ہیں. کبھی فتنہ دلی سے اٹھ رہا ہے, کبھی فتنہ ندوہ سے اٹھ رہا ہے, کبھی فتنہ سہارنپور سے اٹھ رہا ہے. مگر ان تمام فتنوں کا وبا کے دہل ایک وقت میں جواب کون دے؟ تو ساری خانقاہیں خاموش تھی, مگر اسی خانقاہ سے نکلنے والا ایک 19 سال کا جوان اٹھا. اس 19 سال کے جوان نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا, تم کہتے ہو نبی کو کوئی اختیار نہیں, تم کہتے ہو مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اس 19 سال کے جواب امام احمد رضا نے کہا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جشن اویس قرنی, جشن اویس قرنی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو جتنے لوگوں کو آ رہی ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. پیارے حبیب, آپ کے پاکیزہ نام کی صدائیں آپ کے غلاموں نے بلند کی ہیں. آقا اپنے ان غلاموں کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے روضے کی زیارت ضرور کرا دیجئے گا. حضرات مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے کر آ گئے, میرے اور تمہارے نبی. اب ذہن حاضر رکھیے گا, سرکار دنیا میں جلوگر ہوئے 6 سال کی عمر شریف. کتنی؟ جلدی بولو کتنی؟ ایک دن اپنے والدہ سے عرض کرتے ہیں, ماں میں نے پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, پھر کیا چاہتے ہو میرے لخت جگر؟ سیدہ آمنہ کی تمنا تھی اگر بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تو کم از کم باپ کی قبر کی زیارت کرا دی جائے. حضور کو لے کر کے میرے آقا کی چہیتی ماں ننہال گئی, اور ننہال جانے کے بعد اللہ کا حبیب ننہال سے واپسی کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہے. ابوا نامی ٹیلے پر مصطفیٰ کی چہیتی ماں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی, اور جس وقت نبی کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی, وہ مسلمانوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح, آج ہمیں اور آپ ہمارے گھروں کے حالات یہ ہیں, اس وقت میں ہمارے گھروں میں بستروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ہم اپنے بستر کا اپنے لیے بستر الگ اس کا یا الگ بستر کا اہتمام کرتے ہیں. اگر میڈیم کلاس کا کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے الگ کیٹیگری کا ہمارے پاس بستر موجود ہے. ہائی کلاس والے مہمان کے لیے الگ بستر کا ہمارے پاس اہتمام ہے. اس قدر ہمارے یہاں بستر اور کپڑوں کی لائن لگی ہوئی ہے. مگر واہ مسلمانوں, وہ زمانہ ہے کہ جس وقت میں میرا نبی 6 سال کی ننھی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر سے واپس آ رہا ہے, اور اس واپسی کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس کوئی بستر نہیں, طبیعت خراب ہو گئی. اور جب طبیعت خراب ہوئی ہے نا مسلمانوں, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں میرے نبی, اور نماز پڑھانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کر اللہ کا حبیب فارغ ہوا تھا, اور مغرب کی نماز کے فراغت کے بعد مصطفیٰ مصلی پر بیٹھ گئے, اور جیسے ہی میرے آقا مصلی پر بیٹھے ہیں تب کیا ہو گیا, اللہ کا حبیب مصلی پر بیٹھے بیٹھے تمام صحابہ ہیں, ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر قریب تھے, وہ اپنے گھروں
کو چلے گئے اور ان میں سے کچھ وہ صحابہ کہ جن کے گھر دور تھے وہ اپنے گھروں کو نہ جا پائے بلکہ وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے دل میں سوچ لیا کم از کم اگر ہم گھر میں ہیں اور جو لوگ گھر قریب میں ہیں وہ جلدی آ جائیں گے اور ہمارا گھر دور ہے تو ٹائم لگے گا آنے میں بھی اور جانے میں بھی, لیکن ہم مسجد میں اس لیے رک رہے ہیں کہ ہم جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک کسی اور کا نہیں مدینے والے کے چہرے کا دیدار ہوتا رہے گا, آقا کا چہرہ دیکھنے ملتا رہے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوتی رہے گی. ایک عاشق کی تمنا تو یہی ہے. اور وہ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب مسلمان تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھانے والے نبی کو دیکھا تھا, جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو قرآن لانے والے پیغمبر کو دیکھا تھا, جنہوں نے روزہ رکھا تو روزے کے بارے میں بتانے والے نبی کو دیکھ لیا تھا. حضرات پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے اور میرا اور تمہارا نبی مصلی پر سسکیاں لے رہا ہے اور رونے کا عالم اللہ کے حبیب کا یہ ہے. سرکار کی سسکیاں تیز ہو رہی ہے اور صحابہ دیکھ رہے ہیں. ابھی تو نبی نے نماز سکون سے پڑھائی ہے, ابھی تک کوئی تکلیف نہیں تھی, اب مصطفیٰ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھنے کے بعد عرض کیا تھا فداک و ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. سرکار نماز تو سکون سے پڑھائی ہے لیکن آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو کن باتوں سے آ گئے ہیں؟ سرکار رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا بلکنے کی سسکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کچھ نہیں, آج مجھ محمد کو ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے, آج مجھے اپنی ماں کی یاد آئی ہے. او اس ہندوستان او خیری کر کے سن لی زندہ دل مسلمانوں, میں آپ کو مشورہ دیے دے رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں اللہ کے پیغمبر کو یاد کہاں پہ آئی ہے؟ ماں کی مصلی پر بیٹھ کر یاد آئی ہے. آقا مصلی پر بیٹھ کر ماں کو یاد کر رہے ہیں. ایک ہم ہے اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی اور ادھر شادی ہو کر 2-4 مہینہ بھی نہ گزر پاتے ہیں. جب تک ہم ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر سکون سے مال اڑا لیتے ہیں, لیکن ماں باپ کی کبھی کوئی پرواہ نہیں. میں کہتا ہوں مسلمان تو جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس پیغمبر کی سیرت تو سن لے. اس پیغمبر کو یاد آئی ہے تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں مسجد کے مصلی پر بیٹھ کے یاد آئی ہے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے ماں باپ کو کہاں یاد کرنا چاہیے. اور اسی مناسبت سے مدینے والے آقا نے کہا تھا وہ کامیاب ہے وہ بیٹا کہ جب نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد میں جب وہ دعا کرے گا اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک وہ جب دعا کرے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور ان دعاؤں میں اگر ماں باپ زندہ ہو تو لمبی عمر کی دعا کرے اور ماں باپ مر گئے ہو تو ان کی بخشش کی دعا کرے. ادھر بیٹا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی دعا جب باب اجابت سے ٹکرائے گی تو رب کی رحمتیں کہیں گی بندے تو نے ماں باپ کی بخشش کی دعا کی ہے تو میں نے تیری دعا کے بدولت تجھے بھی معاف کر دیا ہے, تیرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین, جشن ویسے قرنی, خواجہ کا ہندوستان, حق خطابت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے بھی معاف کر دیا ہے, تیرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیا ہے. حضرات یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت ہمیں دے رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ دیا ہے. ماں باپ کہاں یاد کیے جا رہے ہیں؟ مسجد میں یاد کیا جا رہا ہے. اللہ کا حبیب ماں کو مسجد میں مصلی پر یاد کر رہا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کو ماں کی کیا باتوں نے رلا دیا ہے؟ آپ کی ماں کو کون سی باتیں آپ کو ماں کی یاد آ رہی ہے؟ تو میرے نبی فرماتے میرے صحابہ اس وقت مجھے میری ماں کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب تمہارا اور نبی 6 سال کی ننھی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر گیا تھا اور نانی کے گھر سے واپسی کے موقع پر مقام ابوا میں میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. صحابہ میرے آقا کے غلام عرض کرتے ہیں آقا آگے کا منظر بیان کیجئے. تو مدینے والے نبی فرماتے میرے صحابہ بس مت پوچھو اتنا کہا اور سرکار کی چشمان نبوت سے آنسوؤں کی جھڑیاں نکل رہی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی
आंखों के बंधन तोड़कर आंसू मुस्तफा की दाढ़ी शरीफ में बेबस हो रहे हैं और अल्लाह का हबीब रो रहा है। सिसकियां तेज हो गई। गुलाम अर्ज करते हैं आका आपको किन चीजों ने माँ की रुला दिया? तो मेरे नबी फरमाते सहाबा मैं अपनी नानी के घर से वापस आ रहा था, मकाम अबवा में पहुंचा ही था, मैं छोटा सा था, 6 साल की नन्ही उम्र थी और मेरी माँ की तबीयत वहां खराब हो गई सहाबा। उस वक्त में मेरी माँ के बाद में कोई बिछाने के लिए बिस्तर नहीं था, उस वक्त में मेरी माँ के सर के नीचे लगाने के लिए कोई तकिया नहीं था। ये इस्लाम का वो दौर बता रहा हूँ जब पैगंबर की नन्ही सी उम्र है। मेरे आका फरमाते आज तो मेरे पास सब कुछ है, मगर उस वक्त में मेरी माँ के बाद बिछाने के लिए बिछौना तक न था। वो मारब की पथरीली जमीन थी, उस पथरीली जमीन पर मेरी माँ लेट गई। वो पथरीली जमीन जिस पर पैर से चलना तो मुश्किल है, मगर बदन के साथ में जब उस तपती रेत पर मुस्तफा जान रहमत की चहीती माँ लेटी है, उस तपती हुई शाहराह पर मुस्तफा की माँ लेटी है। आका फरमाते वो मुझे देख रही थी और मैं माँ को देख रहा था। तो मेरी माँ के करीब में एक छोटा सा पत्थर था, उस पत्थर को मेरी माँ ने करीब कर लिया और उसी पत्थर को मेरी माँ ने अपने सर का तकिया बना लिया। आका फरमाते सहाबा जब इतना सुना तो मेरे आका के आंसू और तेज हो गए। आका रो रहे हैं, क्यों रोया जा रहा है? नबी माँ की मोहब्बत में रो रहे हैं, माँ की याद आ रही है तो नबी रो रहे हैं। सिर्फ नबी ही नहीं, जिन सहाबा के उस वक्त में माँ बाप का इंतकाल हुआ था वो अपने बाप को याद करके रो रहे हैं। जिसकी माँ का इंतकाल हो गया वो अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब ज़ारो कतार रोते हैं और आंखें चश्माने नबुव्वत का बंधन तोड़कर जब ये आंसू और नीचे को चले, मुस्तफा जाने रहमत की दाढ़ी शरीफ तर हो रही है और मेरा नबी माँ को याद करता जा रहा है। अल्लाह के हबीब को माँ के इस तौर पर याद कर रहे हैं। इरशाद फरमाते सहाबा मैं रोता रहा और मैं भी वहीं पर था। तो मेरी माँ ने मुझे देखा और मैंने अपनी माँ को देखा। जब माँ मुझे देखती रही मैं माँ को देखता रहा। अचानक माँ मुझे देखते देखते ज़ारो कतार रो रही, आंखों से आंसू निकले। अब मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, आपके भी बच्चे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कलेजे पे हाथ रख के बताना तो सही। अगर बच्चा छोटा हो, अगर माँ बाप रोते हो तो माँ बाप को वजह बताए बगैर, पूछे बगैर वो बच्चा माँ बाप को रोते देखकर खुद रोने लगता है और उसके बाद पूछता है माँ बताओ रोने की वजह क्या है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? मुस्तफा अर्ज करते हैं माँ आपके रोने की वजह क्या है, किस चीज ने रुलाया है? आका टकटकी बांध कर देख रहे हैं और हजरत आमीना मुस्तफा को देख रही है और पैगंबर अपनी माँ को देख रहे हैं। एक बेटा माँ को देखता है, एक माँ अपने बेटे को देखती है और देखने का ये सिलसिला चला। आका की आंखों से आंसू तो आमीना ने सीने से नबी को लगाया और नबी को लगाकर लबो रुखसार की बलाई ली और जब लबो रुखसार को चूम लिया मुस्तफा ने, इसके बाद में मेरे आका की माँ अर्ज करती इरशाद फरमाती है ओ बेटे रोने की वजह ये है मेरे लाल आज तू मुझे आखिरी मर्तबा देख रहा है और मैं तुझे आज आखिरी मर्तबा देख रही हूँ। मेरे बेटे न तू मुझे देख पाएगा न मैं तुझे देख पाऊंगी। ओ मुसलमानों बताओ तो सही, जिस बेटे ने बाप का चेहरा न देखा हो, घर से कई सौ मील के फासले पर माँ ये बोलती है मेरे लाल तू मुझे आखिरी बार देख रहा है, मैं तुझे आखिरी बार देख रही हूँ। उस वक्त बताओ सुन लियो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मेरे आका बेकरार हो गए। सरकार फरमाते जिस वक्त मैंने अपनी माँ की ज़बान से इन कलिमात को सुना था तो मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई और मैं कहने लगा माँ मैंने बाप का तो चेहरा न देखा और तुम भी घर से बहुत दूर ये जुमले बोल रही हो। उसके बाद नबी फरमाते हैं मेरी माँ के चेहरे पे सुकून आया, मेरी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट के कुछ आसार नमूदार हुए। तो मैंने अर्ज किया माँ वो होगी कोई माँ कि जब कोई दुनिया छोड़े तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कहाँ आती है, उसके दिल में तो न जाने कितनी हसरतों का तूफान उठता है। कभी माँ सोचती है मेरा बेटा जवान होता, मैं अपने बेटे को लाड और प्यार के साथ पाल कर जवान करती और जब जवान होता मेरा बेटा तो इस बेटे को मैं परवान चढ़ाकर जब जवान होता तो इस बेटे की शादी करती और शादी के बाद मेरे बेटे के घर में नई नवेली दुल्हन आती और उसके बाद मेरे घर के अंदर बच्चों की आमद का सिलसिला चलता तो मेरा घर सरसब्ज़ो शादाब हो जाता। एक गुलशन की तो एक गुलशन में निहायत फूल खिल रहे होते, बेशुमार फूल खिलते और उस वक्त मेरे घर में कितना सुकून होता। ये एक माँ के दिल की तमन्ना होती है, अपने बेटे का दर्द माँ दिल में रखती है। लेकिन मेरे आका
عرض کرتے ہیں ماں جب کوئی ماں دنیا چھوڑے تو حسرتوں کے طوفان اٹھتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ کے چہرے پہ تبسم کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میری ماں بتا تو صحیح، ابھی تو رو رہی تھی اور اب تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار کیوں؟ تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں، آقا کی ماں نے کہا تھا میرے لال مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اور مائیں ہوں گی جو مر گئی تو مر گئی، لیکن میں اور ماؤں کی طرح نہیں، اس لیے مسکرا رہی ہوں میرے لال۔ میں نے اپنی کوکھ سے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس بیٹے کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا، اور اس کے صدقے میں میرا نام بھی قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن اویس قرنی، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا نام بھی قیامت تک لیا جائے گا تو میرا بھی ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اما توجہ کیجئے گا، اب میں نے آپ کتابوں میں پڑھا تو ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا اور انہوں نے ناک کی اشعار کہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اگر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی ناک پیدا ہونے کے بعد اگر کسی نے پڑھی تو کسی حسان ابن ثابت نے نہیں، مقام ابوا میں مصطفیٰ کی ماں آمنہ نے پڑھی تھی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتی میرے بیٹے وہ اور مائیں ہوں گی جو مر جائیں گی، لیکن میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے میرے بیٹ لال کہ تیرا بھی ذکر قیامت تک ہوگا تو میرا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیا بات ہے؟ سرکار کی ماں کا وصال ہو گیا، میرے آقا کی محبت دیکھو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں میرے نبی اور بتائیے، تو مدینے والے آقا بیان کرتے ہیں صحابہ ساتھ میں ام ایمن تھی، میں نے اس وقت میں اس ابوا نامی ٹیلے پر کالے پتھروں کی ایک قبر تیار کی، ان کالے پتھروں میں میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور میں واپس آ رہا تھا، کچھ دور ام ایمن نے انگلی پکڑی تھی، قافلہ ٹھہر گیا، اور میں پھر کیا کرتا ہوں؟ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ جب سارے لوگ سو گئے تو میرے دل میں خیال تھا کہ اب میں جا رہی ہوں واپس، سردار قریش عبد المطلب مجھ سے پوچھیں گے بتاؤں ام ایمن میری بہو آمنہ کا کیا ہوا، ان کو کیا جواب دوں گی؟ اسی شیشو پنج میں حضرت سیدہ ام ایمن ہیں، مگر جب زہرات کا وقت ہوا تمام لوگ سو گئے، کیا دیکھا؟ ان تمام لوگوں کے ساتھ میں کوئی نہیں، سب لوگ ہیں مگر سرکار ان کے اندر نہیں ہیں۔ اچانک حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی ماں کی محبت میں پیدل چلتے رہے، چلتے چلتے ان جن کالے پتھروں میں حضور نے ماں کو دفن کیا تھا، پیغمبر انہی کالے پتھروں کی قبر پر بیٹھ گئے، اور قریب میں جا کر جیسے ہی حضور بیٹھے ہیں تو اپنی ماں سے باتیں کر رہے ہیں، ایک بیٹا اپنے دل کی باتیں اپنی ماں سے کر رہا ہے۔ ام ایمن کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضور نہیں ہے تو فوراً گھبرا گئی، انہوں نے سوچا بہو کے بارے میں تو بتا دیا جائے گا عبد المطلب کو، مگر بیٹے کے بارے میں کہاں سے میں جواب دے پاؤں گی؟ تمام میں تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے۔ اچانک باہر نکلی تو حضور کے گزرنے کی خوشبو محسوس ہو گئی، اور مصطفیٰ جیسے ہی جہاں جس راستے سے گزرے ہیں اس راستے پر نبی کے گزرنے کی خوشبو جب انہیں لگی تو کیا دیکھا؟ اسی کے راستے پر چلتی بنی، چلتے چلتے کیا دیکھتی ہیں؟ اسی ابوا نامی ٹیلے پر پہنچ گئی۔ اس ابوا نامی ٹیلے پر جیسے ہی میرے آقا کی ماں حضرت ام ایمن پہنچی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حضور بیٹھے ہیں، ماں کی گود کو اپنی باہوں میں لیا ہے، اور میرے آقا رو رو کر اپنی ماں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد واپس انگلی پکڑ کر ام ایمن نے نبی کو ساتھ لیا، واپس آ گئی
ام ایمن بیان کرتی ہے جیسے ہی میں نے محمد کو ساتھ لیا تھا تو یہ شہزادہ محمد ان پالے پتھروں کو چھوڑ تو رہا تھا مگر مڑ مڑ کر اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہاں تک کہ قبر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ حضرات تاریخ ہمیں بتا رہی ہے ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا ہیں، اس کے بعد میرے آقا بیان کرتے ہیں میرے صحابہ میں اپنے گھر واپس آ گیا لیکن یاد رکھنا میرے غلاموں اگر آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو میری خوشی میں بے شمار اضافہ ہو جاتا، لیکن اے میرے صحابہ اگر تم ماں کا مرتبہ سمجھنا چاہتے ہو، صحابہ اگر ماں کا مقام سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو میرے غلاموں اگر میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں دور کھڑے ہو کر مجھے آواز دیتی اور میرے بیٹے محمد قریب آ جا تو میرے غلاموں میں نماز کو وہی روک دیتا اور میں اپنے ماں کے قدموں میں لگ جاتا۔ کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا مقام مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں، ماں کی عظمت مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں۔ حضرات یہ میرے آقا ہیں۔ اب آؤ تاریخ کے ان اوراق کو بھی پلٹتے چلیے گا مسلمانوں۔ اللہ کا حبیب 8 سال کا ہو گیا، عبد المطلب دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، میرا اور تمہارا نبی میرا اور تمہارا نبی ابو طالب کی کفالت میں ہے، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کو ساتھ رکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے مصطفیٰ کو ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کی عظمتیں بے شمار ہے۔ اللہ کا حبیب 18 سال کا ہو گیا، 18-19 سال کی جوانی میں میرے آقا ہے، اور وہ کیسی جوانی ہے؟ آج تمہارے بھی بچے جوان ہوتے ہیں مگر آمنہ کا لال آج جوان ہوا ہے، لیکن تمہارے بچوں کی جوانی میں اسی جوانی میں بے شمار بڑا فرق ہے۔ ایسا فرق ہے اگر سارے جوانوں کی جوانی ایک طرف تب بھی آمنہ کے لال کی جوانی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی آپ کا جوان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا حبیب جوان ہونے والا ہو رہا ہے۔ ابو طالب آ گئے، ایک سفر تجارت کے موقع سے واپس ہوئے تھے، انہوں نے آنے کے بعد مکے میں داخل ہوئے تو راستے میں جناب خدیجہ ملی، ان خدیجہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا اور بلانے کے بعد عرض کیا تھا او بھائی جان اس مکے کے حالات بڑے خراب ہیں، اس مکے کے تاجروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ مکے کے تاجر جو میرا سامان لے کر تجارت کے لیے جاتے ہیں وہ میرا مال مجھے واپس نہیں کرتے، نہ تو نفع دیا جاتا ہے نہ جمع دی جاتی ہے، اگر یہی حالات رہے تو بھائی ابو طالب میں تو غریب ہو جاؤں گی، میری تمام دولت ایسے ہی برباد ہوگی، مجھے ضرورت کسی ایسے تاجر کی ہے، مجھے ضرورت کسی ایسے امین کی ہے، مجھے ضرورت کسی ایسے انوکھے لاڈلے تاجر کی ہے جو ایماندار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، جو بے شمار سچ بولنے والا ہو۔ یہ تمام باتیں جب انہوں نے کہی تھی تو میرے آقا کے چچا ابو طالب کہتے ہیں ایسا ہے خدیجہ پریشان نہ ہو، تجھے معلوم نہیں میں تجھے ایک ایسے تاجر کا انتخاب کر کے دوں گا، ایک ایسا تاجر تجھے دیا جائے گا جس کی تجارت کا چرچا، جس کی تقوی و طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ مکے کے لوگ سب سے سچا اگر جسے مانتے ہیں وہ عبداللہ کے بیٹے محمد کو مانا کرتے ہیں، اس سے سچا کوئی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ مکے میں امانتیں میرے بھتیجے کے پاس رکھی جاتی ہیں، میں اس سے مشورہ کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو بھی میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ آ گئے ابو طالب اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے گھر میں غریبی بہت ہے، ظاہری طور پہ غربت ہے، ایسا کرو میرے لال میں تجھے مشورہ دیتا ہوں تو خدیجہ کا مال لے جا، جیسے مکے کے اور لوگ تجارت کے لیے مال لے جاتے ہیں تو بھی اس عورت کا مال تجارت کے لیے لے جا، اور جب تو تجارت کے لیے لے جائے گا نا بیٹے تو اس میں تجھے بہت سارا نفع ہوگا، تو آدھا نفع تو لے لینا، آدھا نفع اس کو واپس کر دینا، آدھا آدھا کر لینا، اور اس طریقے سے جب تو 2-4 تجارتیں کرے گا تو گھر کی ساری غریبی دور ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں او چچا ابو طالب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آج تک جب محمد نے مزدوری نہیں کی تو اب بھی محمد کی غیرت مزدوری کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں کسی کی مزدوری کرنے کے لیے جب عرض کرتے ہیں میرے آقا کے چچا ابو طالب او بیٹے محمد ایسا ہے تم مزدوری کرنے
تھوڑی جا رہا ہے، تو تجارت کرنے جا رہا ہے، جا تو تاجر بن کے چلا جا، دیکھنا وہ تیرے ساتھ میں نوکروں والا سلوک نہیں کرے گی۔ ابو طالب کے کہنے پہ میرے آقا خدیجہ کے یہاں پہنچے ہیں۔ او اسلام کے مقدس چیالو، آؤ تاریخ کے اوراق پلٹتے چلیے گا۔ کون خدیجہ ہے؟ آج وہ اسلام کی پہلی ماں ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ان کے گھر پہنچ گئے تو اس وقت میں نہ تو نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، نہ تو ابھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تھی، نہ ابھی قرآن اترا تھا، نہ آیت پردہ اتری تھی۔ اس کے باوجود حضرت خدیجہ کے پردے کا عالم یہ ہے، انہوں نے کپڑے کی پردے کی دیوار لگائی، اس پردے کی دیوار کی اس پار خدیجہ بیٹھ گئی اور اس پار میرے آقا بیٹھے ہیں۔ بارات میں بات چیت ہوتی رہی، عہد و پیمان ہوتا رہا، لیکن خدیجہ کے دل کی تمنا یہ ہے کاش محمد نظریں اٹھا کے دیکھے تو صحیح، مگر میرے آقا ہیں جنہوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ کا حبیب نظریں جھکا کر کے بات کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں مسلمانوں، وہ پیغمبر کیسے نظریں اٹھا سکتا ہے؟ وہ آقا کیسے نظریں اٹھا کر بات کرے گا؟ اس پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی، ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب تم راستے سے چلا کرو تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کرو، نظریں جھکا کر چلا کرو۔ غلاموں نے عرض کیا آقا نظریں جھکائیں گے تو ملے گا کیا؟ تو نبی رحمت نے جواب دیا اگر نظریں جھکاؤ گے تو خدا تمہاری عزت بھی سلامت رکھے گا اور دوسرے کی عزت بھی سلامت رکھے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، حق خطابت، مفتی حسنیت منظری بریلی شریف۔ کیا بات ہے بابا! خدیجہ سے بات چیت ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سب کے آ رہی ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کے کیا بولنا ہے؟ بلند آواز سے بول کے دکھائیے، اور بلند آواز سے۔ ہاں پیچھے والے لوگ کچھ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اگر وہ کوئی کمزوری ہو تو اللہ پاک اس ذکر کی وجہ سے ان کی کمزوریاں ختم کر دے۔ ہاتھ اٹھائیے اور اس امید پر کہ اگر ہمارا ہاتھ اٹھانا رب کو قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنا رب کی پاکیزگی بیان کیجئے اور ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کا عالم یہ ہے نظریں جھکی ہیں۔ میرے آقا اس پار ہیں، خدیجہ اس پار ہیں، لیکن خدیجہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہیں میں تو وہ حسین اور جمیل شہزادی ہونا کہ میرے چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے مکے کے بڑے بڑے امیروں کے بیٹے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے مگر میرے چہرے کی حسن و جمال کو وہ نہ دیکھ سکے۔ لیکن یہ عجیب نوجوان لڑکا ہے، عجیب نوجوان شہزادہ ہے کہ جو میری طرف نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھ رہا ہے، کاش ایک نظر اٹھا کے دیکھے تو صحیح، مگر میرے آقا ہیں، نظریں نیچی ہیں۔ اور بات چیت ہوتی رہی اور جیسے ہی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میرے آقا کے آقا کائنات نے اس بات کا سلسلہ آگے بڑھایا اور اس کے بعد جب راضی ہو گئے تو خدیجہ نے مال تجارت کا دیا تو ساتھ میں ایک نوکر میسرہ کو بھی حضور کے ساتھ کر دیا، اور جب میرے آقا اس میسرہ نامی غلام کو ساتھ لے کر چلے، آقا باہر ہوئے تو خدیجہ نے اپنے نوکر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے غلام سن لے، میں تجھے اس لیے نہیں بھیج رہی ہوں، میں نے تو تجھے اس لیے رکھا ہے کہ تو جا اور جانے کے ساتھ محمد کے تجھے کھانے کا طریقہ تجھے دیکھنا ہے، محمد کے پینے کا طریقہ تجھے دیکھنا ہے، محمد کے سونے کی ادائیں تجھے دیکھنی ہے، محمد کے چلنے کی ادائیں تجھے دیکھنی ہے، محمد کے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ تجھے دیکھنا ہے، اور محمد کی صبح و شام تجھے دیکھنی ہے، محمد کے سب شب و روز تجھے دیکھنے ہیں، ہر اعتبار سے تجھے محمد کی زندگی پہ نظر رکھنی ہے، اور نظر رکھنے کے بعد مجھے آ کر یہ بتانا ہے کہ محمد کے اندر اچھائیاں کتنی ہے اور محمد کے اندر برائیاں کتنی ہے، اور جب ان تمام چیزوں پہ تو نظر ڈال لینا اس کے بعد فیصلہ کر کے مجھے بتانا اچھائیاں کتنی تھی اور برائیاں کتنی تھی۔ اتنا سننا تھا، میسرہ ساتھ ہو لیے اور جیسے ہی کچھ دور چلے تھے ایک گرجا گھر ہے، اسی گرجا گھر کے قریب میں ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میسرہ سامان یہی رکھ دو، اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنا ہے، اسی پیڑ کے نیچے مجھے قیام کرنا ہے، اسی پیڑ کے نیچے مجھے ٹھہرنا ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ ٹھہرے ہیں کیا دیکھا، گرجا گھر کا پجاری باہر آ گیا اور باہر آنے کے بعد میسرہ کی انگلی پکڑی، انگلی پکڑ کے دور لے کر گیا اور کہنے لگا بھائی جان یہ تو بتا
یہ اتنا حسین و جمیل جوان ہے تو ہے کون؟ یہ اتنا خوبصورت جوان کون ہے؟ کہا کہ ایسا ہے تو نہیں جانتا؟ نہیں جانتا۔ تو میسرہ کہنے لگتے ہیں میں تجھے بتائے دیتا ہوں، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ مکے کا سب سے شریف نوجوان ہے۔ کہا اس کے چلنے کی ادائیں بڑی لاجواب ہے، اس کی آنکھوں سرمگی آنکھوں کا کوئی جواب نہیں، اس کے کانوں کا کوئی جواب نہیں، اس کے لب و رخسار کا کوئی جواب نہیں، اس کی چلنے کی ادائیں بڑی لاجواب، اس کے بولنے کا طریقہ بڑا میٹھا ہے، اس کے سننے کی ادائیں بہت اچھی ہیں، اتنا حسین و جمیل شہزادہ ہے۔ لیکن ہاں ایک بات تو سن لے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ لیا ہے جو اس پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھے گا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، آخری نبی۔ جب اتنا سنا تو میسرہ کہنے لگتا میں اتنا تو نہیں جانتا یہ نبی ہے یا نہیں ہے، البتہ یہ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اور جب اتنا سنا تو کہا میں نے جو نشانی پڑھی ہے وہ بتا دوں؟ کہا ہاں کیا نشانی؟ کہا کہ جو نبی ہوگا وہ اس درخت کے نیچے آ کر آرام کرے گا، اس کے ساتھ میں ایک نوکر بھی ہوگا اور وہ ایک عورت کی تجارت کا سامان لے کر جا رہا ہوگا۔ جب اتنا سنا تو میسرہ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، میں نوکر ہوں اور یہ خدیجہ ایک عورت کا سامان تجارت کا لے کر جا رہے ہیں، اور جو پیڑ کی بات کرتے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ تو پھر میرے آقا کے بارے میں تو اسرائیل نے کہا ایسا ہے میسرہ ایک کام اور تو سن لے، جو میں نے آخری نشانی پڑھی ہے، آخری علامت میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی، کہاں وہ کیا ہے؟ کہاں وہ یہ ہے کہ جب ان کے دونوں شانے ہیں ان شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور مہر نبوت کبوتری کی انڈے کی طرح وہ شانوں کے درمیان جگمگا رہی ہے، وہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت جگمگاتی ہوگی۔ اتنا سنا نہیں تو تو کپڑا اٹھوا کے دیکھ لے، آقائے کائنات سے کپڑے اتروائے جا رہے ہیں، سرکار کے بدن شریف سے مصطفیٰ جان رحمت کے بدن شریف سے اب تھوڑا کپڑا ہٹایا گیا، کیا دیکھا؟ اس راہیم نے دیکھ لیا مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کبوتری کی انڈے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ تو فوراً وہ کہنے لگا راہیم او میسرہ تو مان یا مت مان، میں نے جو کتابوں میں پڑھا وہ بالکل صحیح ہے، جس کے لیے خدا نے زمین کو بنایا، جس کے لیے خدا نے آسمان کو بنایا وہ کوئی اور نہیں اللہ کا حبیب محمد یہی بیٹھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن اویس قرنی، جشن اویس قرنی، مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ذرا پیار سے بول دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور اب ملک شام کی منڈی میں پہنچ گئے، اور جیسے ہی میرے نبی ملک شام کی منڈی میں اپنی تجارت کا سامان کھول رہے ہیں، مال تجارت کھول دیا گیا۔ میسرہ کہنے لگتا بھائی جان کچھ معلوم بھی ہے منڈی کے حالات، تجارت کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہیں آپ؟ یہاں کے معمول معلوم ہے آپ کو؟ آقا فرماتے ہیں بتا میسرہ؟ کہا کہ آج سے پہلے میں کئی تاجروں کے ساتھ آیا ہوں بھائی جان، یہاں جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کا مال اتنی جلدی بک جاتا ہے۔ اتنا سنا تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں میسرہ زبان بند کر لے، اس لیے کہ وہ کوئی اور تاجر ہوگا جس کا سودا جھوٹ کی بنیاد پر ہوا ہو۔ یاد رکھنا میسرہ میں اس زمین پر جھوٹ بولنے نہیں آیا بلکہ جھوٹوں کو سچ بلوانے کے لیے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اتنا سننا تھا، مال کھول دیا گیا، اور جیسے ہی گٹھری کھولی ہے تاجر آ گئے۔ ان تاجروں کا دستور تھا مال پہ نظر کم ہے، ارے بھائی مصطفیٰ کے چہرے پہ نظریں زیادہ ہے، اور اس کا شان تو یہ ہے آقا کا جو چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو وہ مڑ مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا کرتا ہے۔ اتنی ملاحت خدا نے مصطفیٰ کے چہرے میں رکھی ہے، اور جیسے ہی نبی کو دیکھا شان یہی تھی کہ سرکار کا مال کم دیکھتے ہیں لوگ، نظریں مصطفیٰ کے چہرے
چہرے پہ ہے مان لیا چلے گئے ان قریب تھوڑی سی مدت میں مصطفیٰ کا تمام مال بھی گیا اور سرکار بہت جلد مال لے کر تمام مال بیچ کر واپس آ گئے. ڈھیر سارا نفع اس تجارت میں ہوا اور جیسے ہی بے شمار نفع ہوا تو میسرہ نفع لے کر خدیجہ کے دربار میں چلا گیا اور دربار میں جانے کے بعد کہنے لگتا ہے لو خدیجہ یہ تمام مال بک گیا یہ نفع ہے. تو خدیجہ کہتی ہے میسرہ یہ تو بتا آج سے پہلے تو اتنی جلدی کسی تاجر کا مال نہیں بکا تھا لیکن اتنی جلدی تم بیچ کے کیسے آ گئے ہو؟ کیا ہول سیل میں لے دے یا کہاں نہیں بلکہ بہت سارے تاجروں نے لیا ہے. تو خدیجہ کہتی ہیں بتا اتنی جلدی کیسے سودا ہو گیا؟ تو میسرہ کہنے لگتا ہے ملکہ عرب خدیجہ اب مدبور بات یہ ہے کہ لوگ مال کم دیکھتے تھے محمد کا چہرہ زیادہ دیکھتے تھے اور جو چہرہ دیکھ لیتا تھا تو اس کی مجبوری تھی وہ مال لے کر ہی جاتا تھا اس لیے جلدی بک گیا اور منہ مانگے پیسے لوگ دیکھے جا رہے تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اتنا سنا تو خدیجہ کہتی ہے میسرہ آج تک کسی کی تجارت سے اتنا نفع حاصل نہیں ہوا جتنا کہ نفع محمد کی تجارت سے ہو گیا ہے. حضرات اب اس کے بعد جب یہ باتیں ہوتی رہی وہ تمام مال پھیلا دیا گیا جتنا نفع ہے وہ بستر پہ ہے. اس کے بعد خدیجہ نے قریب میں میسرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا او میسرہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو مال لے کر آئے گا اس لیے تو نہیں بھیجا تھا نفع کتنا ملے گا میں نے تو تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھے بتا. تو فوراً میسرہ کہنے لگتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو ملکہ عرب؟ تو خدیجہ کے بارے خدیجہ بولتی ہے او میرے غلام میسرہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو محمد کے کھانے کا طریقہ دیکھنا ہے محمد کے پینے کی ادائیں تجھے دیکھنی ہے محمد کے بولنے کا طریقہ تجھے دیکھنا ہے محمد کی شام تجھے دیکھنی ہے محمد کی صبح تجھے دیکھنی ہے محمد کا دوپہر تجھے دیکھنا ہے محمد کے کھانے کا طریقہ دیکھنا ہے محمد کے سونے کی ادائیں دیکھنی ہے محمد کے بات کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے اور یہ تمام چیزیں طے کر کے مجھے بتانا اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی. تو میسرہ کہنے لگا ملکہ عرب خدیجہ زبان بند کر اس کے لیے بول رہی ہے اچھائیاں اور برائیاں اور میسرہ کہنے لگتا ہے ملکہ عرب خدیجہ میں اس فیصلے پہ پہنچ گیا میں نے محمد کا دن دیکھا محمد کی شام دیکھی محمد کی صبح دیکھی ان کا کھانا دیکھا ان کا پینا دیکھا ان کا بولنا دیکھا ان کا سونا دیکھا ان کا چلنا دیکھا اور تمام ادائیں دیکھ کر اس فیصلے پہ پہنچ گیا خدیجہ جس بنانے والے نے بنایا ہے وہ بنانے والا بھی بے عیب ہے اور بننے والا بھی بے عیب بنا کر بھیجا. اور سن لے خدیجہ جس بنانے والے نے بنایا ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں اور جو بن کے آیا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں.